بیماری امیر اور غریب کا تفریق نہیں کرتی. بیمار امیر بھی ہو سکتا ہے اور غریب بھی، لیکن پاکستان میں علاج سب کو میسر نہیں. امیر تو اچھے اسپتال بھی چلا جاتا ہے اور دوا بھی خرید سکتا ہے، لیکن اس مملکت خداداد میں غریب کہاں جائے؟ یہ کیسی ناانصافی ہے کہ علاج بازار میں بکتا ہے اور اسے صرف امیر خرید سکتا ہے. ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر عبدالباری انڈس اسپتال کراچی کے چیف ایگزیکٹو ہیں. انڈس اسپتال میں علاج کا بھاؤ نہیں لگایا جاتا، اور ڈاکٹر عبدالباری اور ان کی ٹیم آج تک تقریباً 1 کروڑ لوگوں کا مفت علاج کر چکی ہے، اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کی بنیاد یقین کے اوپر ہے، اور یقین یہاں سے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ناممکن ہے اللہ کے لیے وہ صرف ہے کن فیکون. اس سفر کا آغاز 1979 سے شروع ہوا. ڈاؤ میڈیکل کالج اور سول ہاسپٹل میں جہاں میری ٹریننگ ہوئی، وہاں پر بستر اور ڈاکٹر اویلیبل ہوتا تھا، اور مریض کو دوائی اپنی جیب سے لانی پڑتی تھی. ہر مریض ایک کہانی لے کر آتا تھا. کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا تھا، کوئی اپنی بھینس بیچ کے آتا تھا، اور کوئی اپنی گھر کو بیچ کے آتا تھا. اور میں نے ہزاروں والدین سے یہ سنا کہ اس بچے کو مر جانے دے. پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن سے شروع ہوا. 1981 تک بلڈ کا سورس پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے، جو اپنا بلڈ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہفتے میں بیچا کرتے تھے. ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، ہیپاٹائٹس، HIV، سفلس اور واٹ ناٹ. 1986 بوری بازار کراچی میں پہلا بام بلاسٹ ہوا، جس میں سینکڑوں لوگ مرے اور ہزاروں زخمی بھی ہوئے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالا اور فرش پہ ان کو ٹریٹ کیا گیا. اور اس وقت ہم نے سوچا کہ سول ہاسپٹل کیجویلٹی کو نیا بناتے ہیں، جس کے لیے 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنا، اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو گلک دے دی گئی، اور 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ ان بچوں نے جمع کیا. اور اس میں سے 3 لاکھ ریزگاری کی صورت میں تھی، 5 پیسے، 10 پیسے، 4 آنے، 8 آنے. اس کی اناگریشن سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ کرے گا. وہاں سے سفر کا آغاز ہوا. کچھ لوگ میرے ساتھی باہر چلے گئے، میں پاکستان میں رہا، کیونکہ میرے والد صاحب کو پیراپلیجیا تھا. کارڈیک سرجری کے لیے ٹریننگ کے لیے NICVD کیا. وہاں پر 2 تھیٹر، 10 بیڈ کا ICU، ویٹنگ لسٹ 3 سال، اور ہمیں پتہ تھا کہ آدھے سے زیادہ مریض واپس نہیں آئیں گے. 3 ماہ کے اندر 10 کروڑ روپے جمع ہوئے، 2 تھیٹر ایڈ ہوئے، 10 بیڈ کا ICU اور بن گیا. ویٹنگ لسٹ 6 ماہ پہ آ گئی. 1995-96 میں فیلوشپ کی. سول ہاسپٹل ڈاؤ میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر لگا دیا گیا بغیر کسی وارڈ کے، اور یہ نوید سنا دی گئی کہ اگلے 3 سال کے لیے کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے. 15 کروڑ روپے جمع ہوئے. سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری اسٹیبلش ہوئی. لوگوں نے کہا حکومت نے کیا مدد کی؟ میں نے کہا حکومت نے مجھے کرنے دیا. آج تک 9,000 اوپن ہارٹ سرجری ہو چکے ہیں. 2004 میں ہم دوبارہ جمع ہوئے اور ہم نے کہا کہ اپنا جو ہم نے ایک خواب دیکھا تھا 1987 میں، یہ وقت ہو گیا ہے کہ اس کو ریئلائز کریں. اور 2007 میں انڈس ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی. جب ہم شروع کر رہے تھے تو میجورٹی لوگ 99.99% لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، شاید بند تو جائے، فری چل نہیں سکتا. ہم نے کہا جی اللہ چلائے گا. اور الحمدللہ آج 12 سال ہو گئے ہیں. 12 ہسپتال، 41 ڈسٹرکٹ کے اندر پیشنٹس کو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہے پبلک ہیلتھ کی. 4 فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر اور 4 بلڈ سینٹرز. اس پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا. آج کا بجٹ 18 ارب روپے ہے. کسی ایک مریض کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں بھیجا گیا. ہر ماہ 3 لاکھ مریض ٹریٹ ہوتے ہیں. تقریباً 10,000 بچے چائلڈہڈ کینسر کے ٹریٹ ہو چکے ہیں.
اور 10,000 فیملیز، کیونکہ 10,000 امپلائیز ہیں جو یہاں سے بینیفٹ لیتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اس لیے کہ چاہے 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے 2010 یا 2011 کا سیلاب ہو، یہ قوم ایک ہو گئی اور جوک در جوک اپنا حصہ ڈالنے لگی۔ یہ قوم بلیوں کے لیے، کتوں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، کبوتروں کے لیے اتنا کرتی ہے، تو ہم انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ اب جو خواب 1987 میں دیکھا گیا، اس کی تعبیر 2007 میں ہوئی اور آج یہاں تک پہنچے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اصل تو خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ جیو تو ایسے۔ جناب، اتنی زبردست ٹاک بٹ اتنا زبردست کام، and you've done more than enough for this country and for the poor patients of this country، اور شاید آپ نے مور سے بھی زیادہ کام کیا ہے اس ملک کے لیے۔ آپ سے مجھے پوچھنا یہ تھا، میں نے چند سال آپ کے ساتھ مل کر کام کیا اور دیکھا کہ آپ نے سرکاری ہسپتال لے کر ان کو کس طرح ٹرن اراؤنڈ کیا، تو وہ کیا جادو کی چھڑی ہے، وہ کیا سلور بلٹ ہے جس سے آپ سرکاری ہسپتال کو اتنا اچھا بنا دیتے؟ دیکھیں، ایک تو کمٹمنٹ، دوسری یہ اکیلا کوئی آدمی انسان کام نہیں کر سکتا، یہ ٹیم ہے۔ اور میں اپنی ٹیم سے یہ کہتا ہوں کہ جی کام تو وہ کرتے ہیں، میں تو گھومتا پھرتا رہتا ہوں، اور ان کے اوپر ڈیلیگیٹ کرنا کام کو، اور ان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو لے کے آنا، اور ان کے اندر یہ پیدا کرنا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ عبادت ہے۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹاف کو یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہم اچیو کر سکے ہیں وہ صرف مریضوں کی دعاؤں سے ہیں، اور مریض کی دعا جو ہے نا بہت تیزی سے اللہ کے پاس جاتی ہے، اور میں ان سے یہ بھی ان کو وارن کرتا ہوں خدا را ان کی بد دعا نہ لینا، کیونکہ ان کی بد دعا 10 گنا زیادہ اسپیڈ سے واپس جاتی ہے۔ بالکل، بہت and I wish more people would understand the profound things that you've done, said today, and the great things that you've done for this country. انشاءاللہ۔ So اللہ آپ کو ہمت دے اور کامیابی دے اور آگے جانے کی، اور ہم سب کی دعاؤں کے ساتھ جزاک اللہ، کامیابی کی ہمت۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ آئیے، آج کا شو یہیں ختم ہوا۔ امید ہے دس شو ہیز انسپائرڈ یو ٹو ڈو مور، بی مور اینڈ اچیو مور، بلکہ مور سے بھی زیادہ۔ ٹیلینور پریزنٹس جیو تو ایسے۔